الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ عزیزان محترم، میں نے قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جس طریقے سے میں درود پاک پڑھاؤں بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت والا ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ اب ہم ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں جو مغفرت کا ہے۔ اللہ تعالی ماہ رمضان میں ہر روز افطار کے وقت قریباً 1,00,000 لوگوں کی جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے اللہ ان سب کو معاف کر دیتا ہے، اور جب آخری شب آتی ہے تو پورے مہینے میں اللہ نے جتنے لوگوں کو بخشا ہے اسی کے تعداد کے برابر اللہ اس آخری شب میں لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے اور اس کے رات کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے سنت قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس شخص نے ماہ رمضان کے راتوں میں قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا خاص مہینہ ہے، اس میں ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں اور خاص چیز جو ہم کرتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ روزے میں کے مسائل ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر بہت ہی نفیس اور سلیس زبان میں آپ نے سماعت کی، کچھ سوالات بھی آپ سے ہوئے اور انہوں نے احسن انداز میں اس کا جواب بھی دیا۔ میں سحری کے حوالے سے اور افطار کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ مکمل طور پر ہماری سحری بھی صحیح معنوں میں پوری ہو سکے اور افطار بھی مکمل طور پر پوری ہو سکے۔ سحری جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ جو انسان سحری کا پابند ہوتا ہے، سحری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اسے طاقت اور قوت اس کے جسم میں عطا فرماتا ہے، اور جو انسان سحری کا پابند ہوتا ہے تو اسے دن بھر تک کے بلکہ دوپہر تک کے اللہ تعالیٰ اسے سکون بھی عطا کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بہت ساری حدیث پاک بھی موجود ہیں۔ سحری کس کو کہتے ہیں؟ سحر کا معنی ہوتا ہے چھپے ہوئی چیز کے، جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے صبح صادق کو بھی سحری ہی کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ حدیث پاک ہیں
وہ چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کچھ اس میں تشریحات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری شریف کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے سحری میں برکت رکھی ہے۔ تسحروا، سحری کرو، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری میں برکت رکھی گئی ہے۔ سحری کرنے کے بعد ایک انسان وہ ہوتا ہے جو بنا سحری کے روزہ رہے، اور ایک انسان وہ ہوتا ہے جو سحری کر کے روزہ رکھے، دونوں کے روزے میں فرق آ جاتا ہے۔ جو بنا سحری کے روزہ رہتا ہے اس کا چہرہ اتر جاتا ہے، دوپہر ہوتے ہوتے وہ 10 مرتبہ وہ سحری کو یاد کرے گا، کیا رات تو میں کھایا بھی نہیں، 10 لوگوں سے بتائے گئے، آج میں بنا سحری کا روزہ ہوں، آج مجھے بھوک زیادہ لگی کیونکہ میں رات میں کھایا نہیں تھا نا، سحری کے لیے اٹھا نہیں تھا۔ یعنی اس کا شکوہ جو ہے نا وہ دن بھر اس کو رہتا ہے کہ میں نے آج سحری نہیں کی ہے، بنا سحری کے میں روزہ رکھتا ہوں وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے۔ تو سب سے پہلی چیز، اگر آپ سحری کر کے روزہ رکھو گے تو یہ شکوہ شکایت آپ کسی سے بیان بھی نہیں کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی آپ شکایت کرنے سے بچ جاؤ گے۔ اور سحری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت یہ اس معنی میں دیتا ہے کہ انسان کے جسم میں جو ہے کم از کم ظہر کے بعد تک کے اس کے جسم میں طاقت رہتی ہے، اور سحری ہے ہی اس لیے۔ اور ہم میں اور یہودیوں اور عیسائیوں میں فرق اسی بات کا ہے کہ یہودی اور عیسائی جو ہے بنا سحری کے روزہ رکھتے تھے، اور ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف میں نہیں ڈالا ہے، حرج میں نہیں ڈالا ہے، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ سحری کر لیا کرو تاکہ ان کی اور ہم میں جو فرق ہے وہ فرق بھی واضح ہو جائے۔ اور حکم بھی ہے نا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، غیر مسلم بھی جو وہ لوگ اپاس جس کو کہتے ہیں وہ لوگ بھی کچھ نہیں کھاتے ہیں اور وہ ویسے ہی رہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اسلام میں یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو کمزور نہیں بنایا جاتا ہے تاکہ وہ کام کاج میں اس کا من نہ لگے، وہ کہیں ڈیوٹی پر ہے تو اس کا من نہ لگے وہ کمزوری کا، اور پھر روزہ رکھنے کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ ناشکری کے الفاظ کہیں۔ تو ان تمام خرابیوں سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہا کہ سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے، سحری کرو گے تو کام پر بھی جاؤ گے تو شکوہ شکایت نہیں کرو گے، کسی سے کچھ بیان بھی کر تو کہیں بھی شکوہ شکایت کے الفاظ نہیں ہوں گے، بلکہ شام سے آپ کام بھی کرو گے اور شام آپ گھر واپس بھی آرام سے لوٹو گے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرو گے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ سحری کرو، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث جو میں نے اس کا مفہوم پہلے پیش کر دیا، یہ سنن نسائی میں ہے۔ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فصل ما بین سیامنا و سیام اہل الکتاب اکل السحور، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان انما بین سیامنا و سیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، بعض سحور بھی لفظ آتا ہے کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب سے مراد یہودی عیسائی وغیرہ یہ مراد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا ہی فرق ہے کہ وہ لوگ سحری نہیں کھاتے ہیں اور بنا سحری کھائے روزہ رکھتے ہیں، اور ہم سحری کھاتے ہیں اور سحری کھا کر کے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سحری تو یہ میرے نبی کو پسند ہے نا، اور جو چیز میرے نبی کو پسند ہے تو وہ چیز ہمیں کرنا ہی چاہیے، وہ چیز ہمیں کرنا ہی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسری حدیث ہے ابن ماجہ کی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کر کے قیام لیل میں سہولت حاصل کرو، تھوڑی دیر دن میں دوپہر میں قیام کر کے آرام کر کے قیام لیل میں سہولت حاصل کرو، اور سحری کھا کر کے دن میں روزے کے لیے قوت حاصل کرو۔ یعنی آپ سحری کھاؤ گے تو روزے میں آپ کو قوت ملے گی،
اور دن میں آپ تھوڑی دیر بھی سو جاؤ گے, تھوڑی دیر بھی آپ آرام کرو گے, تو اس کی برکت یہ ملے گی کہ رات میں آپ کو قیام کرنے میں, تراویح پڑھنے میں, عبادت کرنے میں آپ کو بھاری نہیں جائے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ دن میں نہیں سوتے ہیں, شام ہوتے ہوتے ان کا چہرہ مرجھا جاتا ہے. عشاء میں بس 3 رکعت پڑھے وطر اور بھاگ گئے, نہ بیان میں بیٹھنا ہے نہ کسی اور چیز میں بیٹھنا ہے, کیونکہ نیند کی غنودگی جو ہے اس پر طاری ہوئی رہتی ہے. لیکن جو دوپہر میں سو جاتا ہے, تھوڑی دیر ہی صحیح, 10 منٹ ہی صحیح, 15 منٹ ہی صحیح, اگر کوئی آرام کر لیتا ہے تو پورے جسم کی تھکان جو ہے وہ اتر جاتی ہے, اور پھر رات میں اسے قیام کرنے میں مزہ آتا ہے. تو دن میں سونا, اچھا دن میں آرام کرنا, یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں آرام فرماتے ہیں. ہمارے یہاں بعض لوگ سر پھرے ہیں, میں تو جب صبح اٹھتا نا تو میں رات تک سوتا ہی نہیں. ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ, میں دن میں جب ایک بار اٹھ گیا تو پھر میں سوتا ہی نہیں, پھر میں رات ہی میں ڈائریکٹ سوتا ہوں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نا کوئی بہت بڑا تیر مار دیا اس نے, بڑا کمال کر دیا اس نے, بڑی نیکی کر لی ہے. اگر یہ اس کی جگہ پر یہ کہا ہوتا میں جب ایک بار اٹھ جاتا ہوں پھر نماز کبھی نہیں چھوڑتا, تو پھر کمال کی بات ہوتی. یہ تو کبھی نہیں کہے گا, لیکن یہ تو بہت شان سے کہتا ہے میں ایک بار اٹھ گیا تو پھر دوبارہ نہیں سوتا ہوں. بات سمجھ گئے؟ تو اس میں کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ اپنے آقا کی سنت پر آپ چلیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کرنے کی کوشش کیجیے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تھا مل محبہ, محبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال اتباع رسول المحبت اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبت حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے. آپ حضور کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں, حضور کی سیرت پر چل رہے ہیں, حضور جیسا کرتے تھے ویسا چل رہے ہیں, تو آپ صحیح راستے پر ہوتا, تب آپ محبت کا حق ادا کر رہے ہیں. ورنہ پھر آپ من موج ہے, باقی اور کچھ بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ دوپہر میں تھوڑی دیر ہی صحیح آپ آرام کرتے تھے, اور اسی کو اردو میں کہتے قیلولہ. اچھا بعض لوگ ایسے ہیں قیلولہ کو جو ہے نا پوری رات بنا دیتے ہیں, 2 بجے سوئیں گے تو ڈائریکٹ عصر وسر چھوڑ کر کے مغرب میں اٹھیں گے, اور وہ قیلولہ تھوڑی نہ ہے. قیلولہ کہتے ہیں بس تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا. قلت سے قیلولہ سمجھ لو بہت مختصر سا سونا, بس تھکان دور ہو جائے. اور کچھ لوگ تو 2 گھنٹہ 2-3 گھنٹہ قیلولہ نہیں ہے. قیلولہ صرف مختصر جو ہے آدھے سے پونا گھنٹہ, اس سے بھی کم سے کم اس کا ٹائم 15 منٹ بتایا گیا ہے منیمم. میکسیمم بہت ہوا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بس ہے. آرام کرو, لیکن تھوڑی دیر آرام کرو, تو آپ کو رات میں عبادت میں آپ کو دیکھیے لذت کتنی ملتی ہے. اور یہ میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کر کے قیام لیل میں سہولت حاصل کرو. قیام لیل مطلب رات کی عبادت میں آپ جب دن میں. اچھا دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے, دن میں آپ سوئیں گے نا تو رات میں نیند بھی اچھی آتی ہے, اور فجر کے لیے انسان اٹھ بھی جاتا ہے. یہ میں نے بارہا آزمایا ہے کہ اگر دن میں نے کبھی آرام نہیں کیا تو رات میں اگر سوؤں گا تو فجر میں اٹھنے میں بھی بھاری لگتا ہے, اور اگر میں دوپہر میں سویا ہوں تو رات میں نیند بھی اچھی آتی ہے, اور فجر میں ٹائم پر اٹھ بھی جاتا ہوں, جا کر نماز بھی صحیح سے پڑھاتا ہوں. یہ اس کی برکت ہے, کیونکہ حضور کے ہر کام میں اللہ نے برکت ہی برکت رکھی ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کر کے قیام لیل میں سہولت حاصل کرو, اور سحری کھا کر کے دن میں روزے کے لیے قوت حاصل کرو. لیکن ہاں جو بیچارے جاب والے ہیں وہ جاب چھوڑ کے زبردستی سونے نہیں چلے جائیے گا, ورنہ باس آپ کو بھگا دے گا دوسرے دن کی بھائی تو آرام ہی کر گھر پر, اور کام وام چھوڑ جا کہیں اور آرام کر. تو وہ ایک جاب کا ایک جہاں سہولت ہو, جس کے لیے جتنا ممکن ہو وہ کر سکے, نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ فرض و واجب نہیں ہے, بلکہ یہ ایک سنت کام ہے. اگر آپ کرو گے تو اس کا اجر بھی ملے گا, اس کا فائدہ بھی آپ کو ملے گا. ٹھیک, اس کو بھی دھیان میں رکھیے گا. ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں, مسند امام احمد بن حنبل کی ہے.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کل کی کل برکت ہے. سبحان اللہ. کیا؟ سحری کل کی کل برکت ہے، یعنی سراپا سحری ہی برکت ہے، کل کی کل برکت ہے. اس میں اللہ نے برکت نفع ہی رکھا ہے، نقصان کچھ بھی نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے. حضور نے فرمایا سحری کل کی کل برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا. اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. سحری کھانے والوں پر اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، کل کی کل برکت ہے. اچھا یہاں بھی جیسے وہ کہتے ہیں نا میں دن میں نہیں ایک بار اٹھ گیا تو رات میں ڈائریکٹ سوتا ہوں، ایسے ڈائلیکٹ مارنے والے یہ لوگ بھی ہیں. میں بس رات میں بس ایک بار کھا لیا پھر سحری میں اٹھتا نہیں، میں وہی میرے کو بس ہو جاتا ہے. یہاں بھی ایسے لوگ ہیں. حالانکہ سحری میں جو ہے آپ کو اٹھنا چاہیے. اچھا یہ ایسا کیوں کہتے پتہ ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کی تھوڑی سی عادت یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کھانا کھاتے ہی لیٹ، 12 بجے 1 بجے پہلے تو گھومیں گے اور ادھر ادھر جائیں گے. ابھی سیٹرڈے ہے نا، خوب گاڑیوں سے پوری فیملی لے کر اڑا کر کے کھاؤ گلی میں گھوم رہے ہیں. اچھا لوگ کھاتے کم ہیں اور بلاگ زیادہ بنا رہے ہیں، زیادہ کھانا کم رہتا ہے. میں فلاں دکان پہ ہوں، یہاں یہ ملتا ہے، یہاں وہ ملتا ہے، یہاں ایسا ملتا ہے، یہاں یہ ٹیسٹی ہے، یہاں آپ کھائیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. اب رمضان المبارک بھی اسی کے لیے رہ گیا آپ کے لیے. کچھ تو انسان کو شرم و حیا اختیار کرنی چاہیے. ماہ رمضان کو ہم لوگوں نے پکنک کا مہینہ قرار دے دیا ہے، جبکہ یہ نجات کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر شریف پر چڑھ رہے تھے تو پہلے زینے پر قدم رکھا تھا تو کہا تھا آمین، دوسرے پر بھی رکھا تھا تو کہا تھا آمین، اور تیسرے پر بھی رکھا تھا تو کہا تھا آمین. تو صحابہ نے بعد میں پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل دعا کر رہے تھے کہ جسے ماہ رمضان میسر ہو اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے تو اس کے لیے تباہی ہے، محرومی ہے، ہلاکت ہے. تو میں نے اس کے جواب میں میں نے آمین کہا. ماہ رمضان ملے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے اس کے لیے تباہی بربادی ہے، ہلاکت ہے، اور ہم یہاں بلاگ بناتے ہوئے گھوم رہے ہیں. اچھا یہ سب بنایا کیوں جاتا ہے؟ معلوم ہے صرف پیسہ کمانے کے لیے، فیمس ہونے کے لیے. یہ سب کیا چکر بلا کے لگا رکھی ہے لوگوں نے کہ اس اچھا مرد سے زیادہ تو عورتیں کر رہی ہے، اور وہ بھی مسلمان بیٹیاں، مسلمان عورتیں، مسلمان بہنیں جن کو پردے کا حکم ہے، ان کو یوں ہی بغیر پردے کے نہیں نکلنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارے یہاں پورا ماحول برباد کر کے رکھا ہوا ہے. احترام کرو، ان کے راتوں میں قیام کرو، اللہ کے بارگاہ میں تلاوت کرو، تسبیحات پڑھو. اللہ نے یہ راتیں دی ہے تلاوت کرنے کے لیے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی رات میں پورا کا پورا قرآن پڑھ جاتے تھے. حضور کو قرآن سے اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ رمضان کی راتوں میں جبریل کو بلاتے تھے اور حضور علیہ السلام قرآن کا دور سناتے تھے اور حضرت جبریل سے قرآن سنتے تھے. اور جب قرآن کی برکتیں انہیں ملتی تھی، جو تو حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اور کسی برکت قرآن کی مل سکتی ہے، لیکن جب قرآن پڑھ کے جب آپ خوش ہوتے تھے تو صبح جو ہے نا تیز ہوا سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سخاوت کیا کرتے تھے قرآن پڑھنے کے باوجود. اور ہم لوگ الٹی سیدھی چیزیں کریں گے تو کہاں سے ہم کو اس کی برکتیں ملیں گی؟ تو قرآن پڑھیے، راتوں کو بلا وجہ ضائع مت کریے، ذکر کریے. کوشش یہ کرو کہ جتنا ممکن ہو سکے آپ قرآن پڑھو اور سمجھ کر کے پڑھو اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے، ہمارے بارے میں کیا کہا ہے. میں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک کا بہت بڑا واقعہ ہے. میں ادھر ابھی نہیں جاؤں گا ورنہ پورا ٹائم ہی اس میں میرا چلا جائے گا، وہ آدھا گھنٹے کا واقعہ ہے. تو بہرحال میں اپنے ہی عنوان پر رہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سحری کل کی کل برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا.
اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجا کرتے ہیں۔ یہ کوشش کریں کہ جب بھی ممکن ہو آپ جو ہے سحری میں کچھ نہ کچھ ضرور کھایا کریں، لیکن سحری جو ہے نا سحری کے وقت میں ہی کھائیں، اذان ہوتے ہوتے نہ کھائیں۔ اچھا، روزہ کب سے کب تک رکھنا چاہیے؟ کسی کو معلوم ہے کب سے کب تک رکھنا چاہیے؟ بولیے، یہ بھی نہیں معلوم ہم کو۔ روزہ رہتے ہیں نا، کب سے؟ 10 بجے سے، 12 بجے سے، کب سے رہتے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد سے یا صبح 7 بجے سے؟ جی، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، صبح صادق سے۔ اور فجر کی اذان کب ہوتی ہے؟ صبح صادق سے پہلے یا صبح صادق کے بعد؟ کب ہوتی ہے اذان؟ آپ روزہ رکھ رہے ہو صبح صادق سے، اذان ہو رہی ہے صبح صادق کے 5 سے 7 منٹ بعد، تو پھر اذان کے وقت آپ کھانا کھاؤ گے، یعنی سحری کھاؤ گے، تو آپ کا روزہ رہے گا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ آپ غور کرو اس پر۔ جو لوگ آپ کو کہیں نا کہ اذان تک کھاؤ، اذان تک کھا سکتے ہیں، ابھی حی علی الصلاۃ مکمل نہیں ہوا ہے، تو ان سے ایک آسان چیز میں نے دیا ہے، ایک آسان راستہ کہ روزہ کب سے کب تک رکھنا چاہیے، اس کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ کیا اذان کے بعد روزہ ہے یا اذان سے پہلے روزہ ہے؟ روزے کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ جو آپ کو بہکائے نا ان سے پوچھو۔ اچھا، پھر وہ کہے کہ اذان کے بعد ہے، تو پھر اس سے یہ پوچھو کون سی اذان کے بعد؟ ہماری مسجد والی یا ہمارے بعد جو 5 منٹ بعد والی ہوتی ہے، جو 7 منٹ بعد والی ہوتی ہے، یا جو 10 منٹ بعد والی ہوتی ہے؟ کون سی مسجد کے حساب سے میں روزہ رکھوں؟ یا آپ کو نکتہ دے رہا ہوں جو آپ کو بہکاتے ہیں، ہم تو ان کو پکڑ کے گلا دبا دیں گے، لیکن آپ سیدھے سادے ہو، آپ کو اتنا نہیں معلوم ہوتا ہے۔ آپ اس سے پوچھو کہ ہمارے محلے میں تو 5 مسجد ہے، اور ہر مسجد میں 5 منٹ کے بعد اگر اذان ہوتی ہے تو میں کون سے اذان تک میں سحری کھا سکتا ہوں؟ یہ مجھے آپ جواب دیجئے، اور یہ جواب اپنے من سے نہیں دینا، یہ جواب ہمیں قرآن حدیث کی روشنی میں دینا۔ وہ مر جائیں گے لیکن کبھی جواب نہیں دے سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کب تک جو ہے نا سحری کرنی چاہیے۔ سحری کا صحیح ٹائم ہے جب صبح صادق ہو جائے، تو اس سے پہلے آپ کو سحری مکمل کر لینی ہے۔ ٹھیک، سحری آپ کو مکمل کر لینی ہے۔ اصل میں صبح کا لفظ جو ہے نا 2 معنی میں آیا ہے، ایک صبح صادق اور ایک صبح کاذب۔ فجر صادق، فجر کاذب۔ رات ہوتی ہے تو رات کے بعد پھر آسمان میں جو ہے ایک اجالا چھاتا ہے، بالکل سیدھا سا، اس کو فجر کاذب کہتے ہیں۔ کاذب مطلب جھوٹا اور فجر مطلب اجالا۔ بیچ میں جو ہے نا وہ ایک لکیر کھینچتی ہے جو اجالا پن آتا ہے، اور اس اجالا پن آنے کے بعد پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پھر اس اندھیرا چھا جانے کے بعد پھر سے اجالا آتا ہے۔ تو پہلے جو اجالا تھا اسے فجر کاذب کہتے ہیں، اور بعد میں جو اجالا آیا ہے اسے فجر صادق کہتے ہیں، جسے صبح صادق کہتے ہیں۔ تو جب تک کہ اندھیرے کے بعد دوبارہ اجالا نہیں آیا ہے، اندھیرا ہے، تب تک کہ ہم جو ہے سحری کھا سکتے ہیں۔ قرآن نے اسی کو بیان کیا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید ڈورا کالے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، یعنی وہ کالا جو آسمان میں کالا چھایا تھا وہ، اور اس کے بعد جو اجالا چھا رہا ہے وہ دونوں میں جب فرق ہو جائے اور کالا ڈھل جائے اور اجالا آنے لگے، تو سمجھ لینا کہ صبح صادق کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد تم کھا نہیں سکتے ہو۔ بات سمجھ میں؟ اب اس کے بعد تم کھا نہیں سکتے ہو، اس سے پہلے آپ کھا سکتے ہو۔ اچھا، یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ اذان ہوتے رہے پھر بھی تم کھا لو، تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب بھی انسان کو بھوک لگی رہی، اس کا تعلق روزے سے ہے ہی نہیں،
چاہے ظہر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، مغرب کا وقت ہو، عشاء کا وقت ہو، کوئی بھی وقت ہو، اگر آپ کو شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ کسی چیز کا انتظار مت کرو، پہلے کھانا کھاؤ. ایک مطلب اس کا یہ نکلتا ہے آپ کھانا کھاؤ. اب دوسرا آ جاتے ہیں جو فجر کے بارے میں آیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھی. صبح 2 اذانیں، ایک اذان حضرت بلال حبشی دیتے تھے اور ایک اذان عبداللہ ابن ام مکتوم دیا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی، بعض روایت میں کہ بلال حبشی پہلے اذان دیتے تھے اور عبداللہ ابن ام مکتوم بعد میں اذان دیتے تھے، اور دوسری روایت میں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم پہلے اذان دیتے تھے اور بلال حبشی بعد میں. لیکن جو پہلی والی حدیث ہے کہ حضرت بلال حبشی پہلے اذان دیتے تھے، تو حضور کے دور میں 2 اذانیں ہوتی تھی. پہلی جو اذان ہوا کرتی تھی وہ اصل میں اعلان ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ اعلان ہوتا تھا کہ اب تک جو نہیں اٹھ پایا ہے، اب تک جو نہیں کھا پایا ہے، اب تک جس کی آنکھیں لگ گئی ہے، یا اب تک جو تیاری نہیں کر پایا ہے، یا ابھی تمہارے پاس تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے، جب تک اذان چل رہی ہے تب تک تم کھا لو. لیکن یہ صبح صادق میں نہیں تھا، یہ صبح صادق سے پہلے یہ کام ہوتا تھا. بات سمجھ گئے؟ حضرت بلال کے اذان تک تو کہا کہ حضور نے فرمایا بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. مطلب یہ ہے کہ جب تک حضرت بلال کی اذان ہو رہی ہے تم کھا سکتے ہو، تم پی سکتے ہو. اس لیے کہ وہ جو اذان ہوتی تھی وہ صبح صادق سے پہلے ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے؟ جب وہ اذان دے کر کے اترتے تھے تو پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کھڑے ہوتے تھے، اذان دیتے تھے، اور جیسے ہی اذان دیتے تھے پھر سارے صحابہ اپنے گھروں سے نکل کر کے مسجد نبوی شریف تشریف لے کر کے آتے تھے. تو پہلی والی جو اذان تھی وہ اذان اعلان تھی، اور دوسری والی جو اذان ہے وہ اذان الصلاۃ ہے، نماز کے لیے تھی، فجر کی نماز کے لیے. تو آج کے دور میں ہمارے یہاں 2 اذان نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر کسی کو شوق ہے کہ اذان کے وقت کھاتے رہے تو ان سے کہو 4 بجے اذان دے دے، 4:30 بجے اذان دے دے، صبح صادق سے پہلے اذان دے دے، اس کو اعلان سمجھ لے، پھر کھائے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ اگر اپناتے ہو تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ فجر کی اذان کے وقت تم کھاتے رہو تو یہ غلط کر رہے ہو، کیونکہ فجر کی اذان جو ہوتی ہے وہ صبح صادق ہو جانے کے 5-7 منٹ کے بعد ہوتی ہے. اب کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، فجر کی جب صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے تو 5 منٹ کے بعد، ایٹ لیسٹ 5 منٹ کے بعد، اس کے بعد اذان دیا جاتا ہے. تو کیا آپ جس وقت ہم کو روزہ رکھنا چاہیے، اچھا جس علاقے میں اذان ہی نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر کیا کریں گے آپ؟ اگر کوئی ایسا بچھڑا علاقہ ہے جہاں اذان ہی نہیں ہوتی ہے یا اذان کی آواز ہی نہیں سنائی دیتی، تب آپ کیا کریں گے؟ وہاں کے لیے ہے کوئی فارمولا آپ کے پاس؟ تو ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ دھوکے سے کام کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو اذان کے وقت کبھی بھی کسی بھی آدمی کو نہیں کھانا چاہیے، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر کے کھایا تو اس کا روزہ بھی ٹوٹے گا اور اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا. جان بوجھ کر کے کھا رہا ہے تب ٹھیک، اور اگر کسی نے بھولے سے کھا لیا تب تو معاف ہے، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک، اس کو ذہن میں رکھیں. یہ ایک اس کا جواب میں نے سحری کے حوالے سے دے دیا. اب آگے بڑھتے ہیں. اب ہم نے روزہ رکھ لیا. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو 2 چند باتوں کا خاص خیال رکھا کریں. روزے کی حالت میں جھوٹ سے بچنا چاہیے، روزے کی حالت میں جھوٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنے پر عمل کو ترک نہ کرے، یعنی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے. یعنی اگر کوئی انسان کھانا پینا اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے کہ نہیں میں روزہ ہوں اور میں کھا پی نہیں سکتا اس لیے کہ میں روزہ اللہ کے لیے رکھا ہوں،
تو جب کھانا پینا آپ اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہو تو جھوٹ بولنا اللہ کے لیے کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ جھوٹ بولنا اللہ کے لیے کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ جھوٹ بولنا عادت بنائے ہو اور صرف کھانا پینا چھوڑ کر کے آپ کہتے ہو مجھے اللہ کا قرب مل جائے گا۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے جس طرح آپ نے کھانا پینا چھوڑا ہے، اسی طریقے سے آپ نے جھوٹ بولنا بھی چھوڑنا ہوگا۔ اور اگر آپ نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو آپ کے بھوکے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں اور آپ کے پیاسے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس کے بعد اب آتے ہیں افطار کی طرف، چونکہ میرا وقت ہونے والا ہے تو افطار کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں تھوڑا سا۔ افطار جو ہے، جس وقت افطاری کا وقت رہے تو آپ لوگ دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی اور اپنے مومنین بھائیوں کے لیے بھی، کیونکہ افطاری کے وقت جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو جو دعا کرتا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ افطاری کے وقت دو خوشیاں اسے ملتی ہے، دو فرحتان کا لفظ ہے، دو فرحتیں اسے میسر ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب وہ لقمہ حلق کے نیچے ڈالتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، یہ اطمینان ملتا ہے، اور دوسری فرحت اسے یہ ملتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدلے میں اپنا دیدار اسے کروائے گا، دیدار سے مشرف کروائے گا۔ دو فرحتیں ملتی ہیں روزے دار کو، افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو کوشش یہ کیا کریں، افطاری کے وقت مرغی پر اور چکن پر اور تلے ہوئی چیزوں پر دھیان دینے کے بجائے ہم کو دعا پر دھیان دینی چاہیے۔ ہم لوگ مسجد میں اس تھال پہ بیٹھتے ہیں نا جس میں تھوڑا سا زیادہ ہو، ادھر زیادہ دھیان رہتا ہے۔ کھاؤ پیو، اللہ نے آپ کو کہا ہے جتنا جو کھانا ہے دبا کر کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو ٹائم جس چیز کا ہو وہ چیز ہم کو کرنی چاہیے، ٹھیک۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور بھی کرتے ہیں ہم، جو ہے نا افطاری کی دعا، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا ہم لوگ افطاری کرنے سے پہلے کر جاتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ یہ دعا جو ہے نا افطاری کے بعد ہونی چاہیے۔ اور افطاری کے بعد دیکھو دو طریقے ہیں، آپ نے ایک کھجور اٹھایا اور بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کر کے آپ نے کھا لیا، افطاری آپ کی ہو گئی۔ اب یہ افطاری کرنے کے بعد بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہو کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تو اس پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ رکھا، اور تیرے نام سے میں نے افطاری کر لی۔ افطرتو کا مطلب ہوتا ہے میں نے کر لیا، اور جب آپ نے افطاری کی ہی نہیں ہے تو افطاری سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ کیوں رہے ہو؟ اچھا، ہمارے یہاں تو بعض لوگ افطاری کی دعا پڑھو، افطاری کی دعا پڑھو، افطاری کی دعا پڑھو، اور پہلے باضابطہ طور پر کوئی پڑھانے والا آدمی، پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے جو اس کا معنی مفہوم سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، اور وہ مسجد میں دھڑلے سے پڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پڑھا رہا ہے، لیکن پڑھانے کے بعد اس کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ دعا آپ ایک لقمہ کم سے کم کھانے کے بعد پڑھا کرو۔ بات سمجھ گئے؟ یہ بھی ساتھ میں ایڈ کر دیا کریں، کیونکہ یہ اصل میں کیسا ہے، افطاری کھانے کے بعد کی دعا ہے۔ بات سمجھ نہیں؟ چاہے ایک لقمہ کھا لو یا پھر آپ پورا مکمل آپ کھا لیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ تیرا شکر ہے کہ آمنا صدقنا ہو گیا ہے، اور افطاری کی دعا کر لیجئے، بھی چل جائے گا، ٹھیک۔ اب افطاری کے حوالے سے کچھ حدیث جو ہے آپ تھوڑی سماعت کر لیں، اور پھر میں اپنی گفتگو کو میں تمام کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین اس وقت تک کے غالب رہے گا، بہت دھیان سے سنیے گا، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے تھے۔ اس کے دوسرے پوائنٹ پر غور کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کیوں ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے تھے، اور یہ جو حضور نے فرمایا کہ لوگ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی ٹائم ہو جائے فوراً کھا لیں، اس کا یہ مطلب ہے یا اس کا کوئی اور مطلب ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ چاند و سورج کا نظام
اور اس سے بدلتے ٹائم کا نظام، اس کا صحیح علم، پرفیکٹ علم، صحیح علم اللہ اس کے رسول کے علاوہ ہم لوگ میں سے کسی کو نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی گھڑیاں آج ہمارے درمیان لگی ہوئی ہے، سمجھ گئے، وہ ایک سسٹم کے تحت لگی ہوئی ہے، لیکن پرفیکٹ ٹائم وہی ہو، کنفرم وہی ہو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، صحیح ٹائم وہی ہو یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ چاہے آپ آسمان میں کتنی بھی مشینیں اڑا دیں، کچھ بھی لگا دیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن صحیح وقت جو ہے نا اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اس کا صحیح علم وہی ہے۔ ہاں ایک اندازہ ہے، سیٹلائٹ کے سہارے سے، ساری چیزوں کے سہارے سے ہمارے ہاں ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کیا گیا ہے، اور اسی حساب سے ہم لوگ نمازیں وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، افطاری وغیرہ بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں صحیح پرفیکٹ ٹائم کا علم نہیں ہوتا ہے نا، اسی لیے اہل سنت کی تنہا خوبی یہ ہے، تنہا خوبی یہ ہے کہ ٹائم جب ہو جاتا ہے، چونکہ ہمیں پتا تو نہیں ہے لیکن سیٹلائٹ کے اعتبار سے ٹائم ہو گیا ہے، پھر بھی ہم احتیاط یہی برتتے ہیں کہ کم سے کم 4-5 منٹ جانے دو، تاکہ اگر نہیں ہوا ہوگا تو ہو جائے اور صحیح وقت پر ہم افطاری کر لیں۔ بات سمجھ میں نہیں؟ یہ اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے، ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہی ٹائم ہو گیا آپ پھٹ سے اذان دے دو اور پھٹ سے افطاری شروع کرو۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے تھے۔ اچھا یہود و نصارہ افطاری کرتے کب تھے؟ تو یہود و نصارہ افطاری جو ہے نا، تاریکی جب چھا جاتی تھی، اندھیرا پن پورا چھا جاتا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ افطاری کیا کرتے تھے۔ اور یہی طریقہ رات میں کرنے کا، اندھیرے میں کرنے کا، یہ شیعہ لوگوں کا بھی ہے، رافضیوں کا بھی ہے، کہ وہ لوگ رات میں کرتے اور کہتے ہیں اتم الصیام الی اللیل، کہ روزے مکمل کرو رات تک، اور کہتے ہیں رات اندھیرے کو کہا جاتا ہے۔ آیت سے ہی دلیل پکڑتے کہتے کہ رات کس کو کہا جاتا ہے؟ لیل، اندھیرے کو کہا جاتا ہے، لہٰذا افطاری بھی کرو تو اندھیرے میں کرو۔ جبکہ یہاں معنی یہ نہیں، رات تک کا مطلب یہ ہے کہ رات کی ابتدا جیسے ہی ہونے لگے تو اس کے بعد آپ افطاری کر سکتے ہو۔ سمجھ میں بات؟ اور یہودی حضرات جو ہے نا اندھیرے چھانے کے بعد کرتے تھے، تو میرے نبی نے تو یہودیوں کی مخالفت کے جواب میں کہا تھا کہ وہ لیٹ کرتے تو ان سے پہلے کرو، یہ نہیں کہ جیسے ہی ٹائم ہونے لگے فوراً کر لو۔ سمجھ گیا؟ اور یہ طریقہ ان غیر مقلدین نے نکال لیا ہے، اور نہ جانے کتنوں کا روزہ خراب کر ڈالتے ہیں۔ ہماری سب مساجد میں 5 منٹ کے بعد اذان دی جاتی ہے، اور ان کے یہاں جیسے ہی غروب آفتاب ہونے کا سیٹلائٹ کے ذریعے یا گھڑی میں ٹائم دکھاتا ہے تو فوراً اذان دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے دھیان رکھیں، کسی بھی غیر مقلد کی مسجد سے جب اذان ہو تو آپ نے قطعاً جو ہے افطاری نہیں کرنی ہے۔ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، 2 منٹ ویٹ کریں، 3 منٹ ویٹ کریں، اور اس کے بعد افطاری کریں۔ یہ تاخیر نہیں ہے، یہ جلدی ہی ہے، یہ جلدی ہی ہے۔ تاخیر کسے کہتے ہیں؟ جب اندھیرا پورا چھا جائے اور پھر افطاری کی جائے، یہ تاخیر ہے۔ اچھا ہمارے یہاں لوگ کچھ کیسے ہیں، ارے اذان ہو رہی ہے جلدی لا جلدی لا، ورنہ روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ روزہ مکروہ کیوں؟ روزہ مکروہ ہوگا؟ ایون اگر کوئی پوری اذان بھی دے دیا اور اذان کے بعد اگر کسی نے افطاری کی تو بھی روزہ مکروہ نہیں ہونا ہے، تو بھی روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مخالفت ہے وہ یہودیوں کی مخالفت ہے۔ یہودی اندھیرے میں کرتے تھے، اور اذان دینے کے بعد بھی اندھیرا نہیں چاہتا ہے، اجالا رہتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جب وقت ہو گیا ہے تو وقت میں آپ نے افطاری کر لینی ہے، ٹھیک؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف میں صفحہ نمبر 321 پر۔ آخری حدیث سنیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہے جو افطار میں جلدی کرنے والا ہو۔ تو اس کا مطلب جو افطار میں جلدی کرنے کا ہے، جو میں نے ابھی بتایا ہے، اسی حساب سے آپ افطاری کریں۔ کسی بھی غیر مقلد وہابی کے اذان پر آپ نے افطاری نہیں کرنی ہے، یا تو آپ کے پاس کارڈ وغیرہ ہے جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے حساب سے افطاری کریں، یا اہل سنت کی مساجد میں اذان ہو رہی ہو تو افطاری کریں۔ اذان جو ہے نا افطاری کے لیے شرط نہیں ہے، وقت ہو جانا شرط ہے۔ وقت صحیح معنوں میں ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ افطاری کر سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اچھا افطاری کرنی کس سے چاہیے؟ اس کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوہارے سے افطار کرے۔
کھجور سے افطاری کرنا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے. اور اگر کسی کو کھجور یا چھہارا میسر نہ ہو، نہ ملے، تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تو وہ پانی سے افطار کرے، اس لیے کہ کھجور جو ہے وہ برکت ہے اور پانی وہ پاک کرنے والا ہے. تو اگر آپ کو کھجور یا چھہارا نہیں میسر آتا ہے تو پھر آپ پانی کے ذریعے سے افطار کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ میں نے آج جتنی بھی باتیں بتائی ہے، کچھ تو میری کتابوں کی پڑھی ہوئی تھی پرانی، اور اکثر حدیثیں میں نے ماہ رمضان کیسے گزارے، داعی کبیر وقار اہل سنت امیر سنی دعوت اسلامی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس سے میں نے آپ کو بیان کیا ہے. آپ ضرور اسے مکتب سے حاصل کر لیں گے تو آپ کو پڑھنے میں بھی موقع ملے گا اور مزہ بھی آئے گا اور دین سیکھنے کو بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.